बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ चुकी है आज बरोज़ इतवार, और जनरल फैज़ हमीद, उन्हें नोटिस जारी हो चुका है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से काजी साहब की अदालत से जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के केस में। और जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब जो हैं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े इल्जामात लगाए हैं और जनरल फैज हमीद जो है, अब उन्हें जो नोटिस जारी किया गया है उस पर जनरल फैज हमीद का जो जवाब है उसने पूरा मंजरनामा बदल के रख दिया है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, जनरल फैज हमीद के इंतहाई करीबी जराए से कंफर्म होने वाली डिटेल्स हैं कि जनरल फैज हमीद का इस पर मौकफ क्या है, क्योंकि जो जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया जाएगा उसमें इस मुलाकात का एतराफ होगा कि जनरल फैज हमीद शौकत अजीज सिद्दीकी से मिले थे। अब इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या है और क्या मामलात हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। और इसमें जो इंपॉर्टेंट नुक्ता है वो ये है कि चूंकि हमारे काजी साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के पीछे हैं और वो पिछली समात के अंदर भी चाहते थे कि ठीक है जी, फौज करवाना चाहती थी, सहूलत कारी कर रही थी, फैसले करवाना चाहती थी, किसी को निकालना चाहती थी, लाना किसे चाहती थी, इसके अंदर बेनिफिशियरी कौन था, तो वो नाम आपको पता है कि काजी साहब खान साहब का सुनना चाहते थे। तो इस सब के अंदर डेवलपमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जनरल फैज का जवाब जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से। और इसके साथ ही साथ लतीफ खोसा जो है, उन्होंने भी एक बड़ा सरप्राइज दे दिया आज और इमरान खान साहब के खिलाड़ी बन गए हैं। आते ही बड़ा ऐलान भी हो चुका है और लतीफ खोसा की इस शमूलियत से पीटीआई के अंदर एक नई रूह फूंकी गई है पंजाब के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ताकतवर हल्के करवा रहे हैं, कुछ पब्लिक का प्रेशर करवा रहा है। इसके साथ ही साथ परवेज खटक ने भी आज हद कर दिया और इमरान खान साहब जो है उनके ऊपर नए इल्जामात आयद किए गए हैं। खबरें ज्यादा हैं, एक एक करके आपके सामने रख देते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और कमेंट आपके इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी वीडियो ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सकें। उस असर को जाहिर करने में आपके लाइक्स और कमेंट्स जो है वो एक बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं ये डेवलपमेंट दे दूं कि लाहौर हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था जिसके बाद मुअत्तल हुआ था इंतखाबी अमल, जिसमें अमले की तरबियत थी, तो वो दोबारा शुरू हो चुका है। और आरओज़ और डीआरओज़ जो है उनके हवाले से ये डेवलपमेंट सामने आई है कि इलेक्शन कमीशन ने ये कन्फर्म किया है कि जी डीआरओज़ और आरओज़ की ट्रेनिंग मुल्क भर में दोबारा हमने शुरू कर दी है और डीआरओज़ और आरओज़ की ट्रेनिंग 19 दिसंबर को मुकम्मल कर ली जाएगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 859 रिटर्निंग ऑफिसर्स और 144 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। इलेक्शन कमीशन के सीनियर अफसरान इंतखाबी अमले को ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब ये डीआरओज़ और आरओज़ आपको पता है कि ब्यूरोक्रेसी से लिए गए हैं, डिप्टी कमिश्नर्स ही जिले के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। तो सवालात तो कुछ हैं कि ट्रेनिंग आखिर इलेक्शन कमीशन किस चीज़ की दे रहा है, किस स्पेसिफिक टास्क की ट्रेनिंग दी जा रही है, ये सवाल का जवाब 8 फरवरी को मिल जाएगा। वहीं दूसरी जानिब एक और डेवलपमेंट भी है, वो भी आपके सामने मैं रख दूं कि जावेद लतीफ़ साहब हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून पंजाब में मुस्लिम लीग काफ के सिवा किसी से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करेगी। आपको पता है कि इससे पहले इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ इंतखाबी इत्तेहाद के हवाले से इनकी बात सामने आई, कमेटी भी बन गई। आईपीपी जो है उसने नून लीग को प्रेशराइज करने के लिए समा न्यूज़ जो कि अलीम खान का है उस पर मरियम नवाज के जलसे के हवाले से पहली मरतबा सच्ची रिपोर्टिंग की कि वो एक फ्लॉप जलसा था। उसके बाद आईपीपी के ऊपर ये गुस्सा कि क्यों सिर्फ काफ लीग के साथ ही सीट एडजस्टमेंट होगी और किसी जमात के साथ क्यों नहीं पंजाब में सीट एडजस्टमेंट होगी। उसकी वजह यह है कि जनूबी पंजाब की सारी सीटें उठा के आईपीपी की झोली में डाली जा रही हैं। नून लीग को यह बात हजम नहीं हो रही और नवाज शरीफ साहब जो है वो पहले 2/3 मेजॉरिटी मांग रहे थे, चाहिए नहीं थी उन्हें, मांग रहे थे कि मुझे चाहिए, जैसे भी चाहिए, और धांधला करके और जो भी, और फिर क्लियर मेजॉरिटी। अब यूं लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब के लिए क्लियर मेजॉरिटी भी नहीं है, उनकी गवर्नमेंट जो है वो उस तरह से मुस्तहकम। तो देखिए अगले इतने भी तो बच्चे नहीं है ना, आप 3 दफा उस सुराख से डसे जा चुके हैं तो वो भी आपसे 3 मरतबा डसे जा चुके हैं, तो वो इतनी आसानी से नवाज शरीफ साहब को मुझे नहीं लगता कि खुला मैदान देंगे। नवाज शरीफ साहब की चाबी जो है, उनकी हुकूमत की चाबी जो होगी, वो जो सीटें डिसाइसिव होती हैं वो अपने हाथ में ही रखेंगे, वो नून लीग की क्यों देंगे। और इसमें तुक नहीं बनती ना, इसमें कोई वो आपको अगर आप इसे समझना चाहें इस पूरे सिनेरियो को तो इसका कोई वो जस्टिफिकेशन नहीं बनती। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन कराम, वही हुआ है क्योंकि ये खबर तो आ चुकी थी कल से, लेकिन आज बाज़ाब्ता तौर पर ये बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सामने आई है। जिस तरह मैंने आपको बताया ना
کہ ایک پریس کانفرنسز کا سلسلہ ہے جو طاقتور لوگ کروا رہے ہیں، ایک پریس کانفرنسز کا سلسلہ ہے جو پاکستان کی عوام کا پریشر کروا رہا ہے، کیونکہ پاکستان کی عوام بھی ایک طاقتور حلقہ ہے۔ پاکستان کی عوام جمہوریت میں جمہور ہی تو اصل اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، اسی کی تو ضد ہے عمران خان، جس کی وجہ سے ابھی تک خان مائنس نہیں ہو پا رہا۔ تو اس اسٹیبلشمنٹ کے پریشر کی وجہ سے کچھ لوگ نون لیگ چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ آزاد حیثیت میں زیادہ ووٹ پڑ جانا، نون لیگ کو نہیں پڑنا۔ اچھا، کچھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ابھی بھی اتنے پریشر کے باوجود ڈٹے ہوئے ہیں، اونلی ریزن از دی پبلک میں جانا ہے۔ اچھا، پھر نواز شریف صاحب کیوں نہیں دوسرا جلسہ اپنا کر رہے، کیوں نہیں پبلک میں جا رہے؟ بیکاز ہی نوز دا ریالٹی کہ عوام نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ آپ نے مریم کا وہ دیکھ لیا تھا جلال پور جٹاں والا، بلاول کے بھی آپ نے جلسے دیکھ لیے ریسنٹ ٹائمز کے اندر، اور خان کے سپاہیوں کے بھی جلسے دیکھ لیے۔ خان خود نہیں، خان کا وکیل بھی چلا جائے تو کافی ہے۔ کوئی بھی شخص جو خان کو، آج کوئی لڑکا کھڑا ہو جائے پنجاب سے جسے کوئی نہ جانتا ہو لیکن وہ خان کا پرچم لے کر نکلے، ایک دن میں ہی ول بیکم این ہیرو۔ یہ بات یاد رکھیے گا، کیونکہ اس وقت صرف خان چل رہا ہے۔ تو اب ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ سینئر وکیل ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے برسوں پرانی رفاقت رکھتے ہیں، سابق گورنر پنجاب ہیں، سردار لطیف کھوسہ صاحب، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں بالآخر شمولیت اختیار کر لی ہے، اور انہوں نے جھنڈا جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہ اپنی رہائش گاہ پر لگا دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا جو ہے وہ ان کی یہاں پر رہائش گاہ پر جب لگایا گیا تو ایک کلیئر میسج ملا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور پکچر بھی آئی ہے ان کی، اور یہ پکچر بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ شوکت یوسف زئی صاحب جو ہیں انہوں نے ان کے ساتھ ملاقات کر کے انہیں وہ پارٹی کا مفلر جو ہے وہ پہنایا، اور یہ روپوشی ختم کر کے آیا۔ پتہ نہیں پھر دوبارہ روپوش ہوتے ہیں کہ نہیں۔ لیکن وہیں دوسری جانب سردار لطیف کھوسہ جو ہیں انہوں نے لاہور میں پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی خواہش پر تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر رہا ہوں، صرف ملک اور جمہوریت کے مفاد میں یہ فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سچ کی آواز شدت سے بلند کرنے کے لیے پی ٹی آئی میں شمولیت کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے محبت، امن اور بھائی چارے کے سفر کے آغاز کی دعوت دیتا ہوں۔ پاکستان کے عوام ہی کو مقتدر کرنا آئین کی منتہا ہے۔ امید ہے نفرتوں کی سیاست ختم ہوگی۔ یہ ایک بڑا اہم اعلان ہے، اور یہ پی ٹی آئی کی پالیسی ہے۔ ان لوگوں کی پالیسی اور ہوگی جو پی ٹی آئی کے سگے بن کے نفرت پھیلاتے ہیں۔ لیکن سردار لطیف کھوسہ نے کہا کہ یہ ادارے ہمارے ادارے ہیں، یہ فوج ہماری فوج ہے۔ آئین میں تمام اداروں کی حدود و قیود متعین ہے۔ آئین میں درج ہے کہ فوج سرحدوں کی محافظ ہے اور عوام کے ٹیکسز سے ان کو تنخواہ ملتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ججز کے فرائض میں ہے کہ وہ انصاف فراہم کریں، قانون پر عملداری، آئین کی پاسداری کرنے والا امر ہو جاتا ہے۔ توقع کرتے ہیں کہ آج عدلیہ برابر کا انصاف کرے گی۔ 25 کروڑ عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اچھا، اب اس سب کے اندر پی ٹی آئی کے اندر اور بھی کچھ بڑے نام ہیں، کچھ بڑے نام جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر، اور کچھ پرانے بڑے سیاستدان انہیں بھی ٹکٹس کی آفر کر دی گئی ہے، خان صاحب کا میسج پہنچا دیا گیا ہے۔ اور بھی ایک وکیل ہیں، ان سے بھی رابطہ کر لیا گیا ہے، بہت بڑا نام، انہیں بھی یہ آپشن دیا گیا ہے کہ اف یو وانٹ ٹو جوائن پی ٹی آئی تو آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، وہیں دوسری جانب آئی پی پی کا بھی آپ کو پتہ ہے، اور دوسری جانب پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کا تو پروگرام ویسے ہی بڑا ہوا ہے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور انہوں نے بیسیکلی پرویز خٹک صاحب نے عجیب و غریب سٹیٹمنٹس دینا شروع کر دی، آلدو ان کے ساتھ جو محمود خان ہے وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ سے اجتناب کر رہے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہے ہیں، شاید اسی پیچھے انہیں اپنے حلقے سے کم کچھ ووٹ پڑ جائے۔ لیکن پرویز خٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان ہٹ دھرمی کرتے اور کسی کی نہیں سنتے تھے، صرف اپنی چلاتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ سارا وقت کسی سے اپنی خدمت نہیں کروا سکتے، کچھ سننا بھی پڑتا ہے، فیصلے یک طرفہ نہیں ہوتے، خان صاحب اپنی مرضی کرتے تھے، کسی کی رائے نہیں لیتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جنرل فیض کے ساتھ بانی پی ٹی آئی کے اچھے تعلقات تھے، وہ جنرل فیض کو سپورٹ کرتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے، اور انہوں نے عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتے تھے، لیکن کوئی آپ کو لے کر آئے اور آپ اس کی نہ سنیں تو نتیجہ آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ یعنی یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی تھی اور انہیں بھی اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی تھی، اور اگر انہیں اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی تھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان سے بگاڑی کیوں؟ کیونکہ میں نے تو نہیں بگاڑی۔ مطلب یہ چارج شیٹ تو آئی گیس پرویز خٹک صاحب کے اپنے اوپر بھی ہے، لیکن چلیں اب انہوں نے یہ عجیب و غریب الزامات پھر سے دہرانے شروع کر دیے، اور نئے الزامات بھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ تھا وہ تھا۔ لیکن اس سب میں جو امپورٹنٹ خبر ہے، جو بڑی خبر میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، وہ جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے ہے۔ آپ کو پتہ ہے قاضی صاحب چھٹیوں پہ چلے گئے ہیں، جیسے ہی وہ واپس آئیں گے 2 ہفتے بعد سماعت ہو جانی ہے سپریم کورٹ کے اندر شوکت عزیز صدیقی والے معاملے میں۔ باجوہ صاحب کو قاضی صاحب نے اتنی بہادری نہیں کر پائے کہ باجوہ صاحب کو بھی نوٹس جاری کرتے، لیکن فیض حمید صاحب جو ہیں انہیں نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کا
الزام ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے مرضی کے بینچز بنوانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس کے اندر بیسیکلی ISI جو ہے اور جنرل فیض حمید جو ہے انہوں نے ملاقات بھی کی، پریشر بھی ڈالا اور یہ سب کچھ ہوا۔ اب اس سب کے اندر جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں ڈائریکٹلی تو وہ اپنا موقف نہیں دے سکتے، ان کے قریبی ذرائع نے جو موقف دیا ہے، انصار باسی صاحب نے بھی اسے کنفرم کیا ہے۔ یہ موقف بڑا دلچسپ ہے، اس میں اس ملاقات کا جو کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کے ساتھ ہے، اس ملاقات کا اعتراف ہے، یعنی کہ اس ملاقات کا باضابطہ اور باقاعدہ اعتراف جو ہے وہ فیض حمید صاحب کریں گے سپریم کورٹ کے اندر اپنے دیے جانے والے جواب میں۔ لیکن اس ملاقات کے اندر جو اس کے مدرجات ہیں وہ مختلف ہیں۔ اسلام آباد کے شہری جانتے ہیں، میں خود بھی اس چیز کو بہت زیادہ دیکھ چکا ہوں کیونکہ ایٹ دیٹ ویری مومنٹ آئی واز ورکنگ ان ہم نیوز، اور وہ ہم نیوز آپارا مارکیٹ میں ہے، تو ہم نیوز کے بالکل اپوزٹ جو ہے وہ آپارا میں ISI کا دفتر ہے۔ اچھا، ISI کے دفتر کے ساتھ جو ہے وہاں پر ایک ڈبل روڈ ہے، اور وہ ڈبل روڈ سیکیورٹی کنسرنز کی وجہ سے ادارے نے بند کی ہوئی تھی، کیونکہ پبلک روڈ ہے لیکن ادارے نے بند کی ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے دہشت گردی کی ایک بہت بڑی لہر تھی اور وہ سیکیورٹی پرپسز کے لیے وہ روڈ بند کر دی گئی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان دنوں میں ایک کیس چلا اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے یہ آرڈر دیا کہ یہ روڈ خالی کرائیں، یہ روڈ عوام کی ہے، یہ کھلے گی اور اس روڈ کے اوپر گاڑیاں چلیں گی، اور ISI کو سیکیورٹی کنسرنز ہیں تو رہیں۔ اور اس سب کے حوالے سے جو جنرل فیض حمید ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ وہ اس وقت DGC تھے۔ DGC ہوتا ہے میجر جنرل لیول کا افسر، اور اوپر تھے DG ISI لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار صاحب۔ جنرل فیض حمید اپنے اس جواب میں لکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے DG کے آرڈرز کے اوپر، اس مدے پر، اس اسپیسیفک ایشو کے اوپر بات کرنے کے لیے شوکت عزیز صدیقی صاحب سے گئے، کیونکہ بریفنگ دینے کے لیے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز بھی بریفنگ لے لیتے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، دیگر معاملات کے حوالے سے، تو وہ بریفنگ دینے اور یہ بتانے گئے کہ کیوں فیزیبل نہیں ہے اس سڑک کو کھولنا، کیا کیا تھریٹس ہیں، دہشت گردی کا اللہ نہ کرے واقعہ ہو سکتا ہے، ہمیں اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی انشور کرنی ہے۔ جنرل فیض حمید صاحب نے یہ بھی اس جواب میں بتایا کہ اس ملاقات میں وہ اکیلے نہیں تھے، جو انہیں ان کے باس نے، ان کے DG نے انہیں بھیجا، اس میں ان کے ساتھ بریگیڈیئر صاحب بھی تھے، جو DGC کے نیچے بریگیڈیئر صاحب آتے ہیں، وہ بھی جنرل فیض حمید صاحب کو اکمپنی کر رہے تھے۔ اور یہاں پہ کچھ آپ کہہ لیں کہ بدمزگی بھی بنی اس ملاقات میں، اور یہ بریگیڈیئر صاحب کے ساتھ، فیض صاحب کے ساتھ نہیں، بریگیڈیئر صاحب کے ساتھ شوکت عزیز صدیقی صاحب کی بدمزگی بھی بنی، اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں تھا، نتھنگ واز دیئر، اور کچھ ایسی ویسی ڈیٹیلز نہیں تھیں، کچھ اور جو وہ الزامات شوکت عزیز صدیقی صاحب کے ہیں وہ ان الزامات کی نفی کر رہے ہیں فیض حمید صاحب، لیکن ملاقات کنفرم کر رہے ہیں، اور ملاقات میں اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ I went on the orders of my DG، تو پھر بات ہی ختم، کیونکہ پھر وہ ادارے کی پالیسی ہے، اور ادارے کے ہی کام کے لیے جا رہے تھے، جو کہ ادارہ جس میں ڈائریکٹ ایک فریق ہے، ادارہ جس میں ایک ڈائریکٹ آپ کہہ لیں کہ اس میں ایک پارٹی ہے، اور obviously یہ ایک بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوگی، اور ایکسکلوزیولی ہم نے کہا کہ آپ کے سامنے ہم یہ خبر رکھ دیں۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔